المتوكلين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، لیکن آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. اور ہمارے ایک ہندو بھائی شاعر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بڑے عجیب و غریب اشعار کہے ہیں. وہ کہتے ہیں: وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا. ذرا اس ہندو بھائی کی اردو پر آپ نگاہ دوڑائیں کہ کس قدر بلیغ اردو کا استعمال کیا. وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. میرے پاک نبی سے کے آنے سے پہلے کی حالت ہمارے اس ہندو بھائی نے اپنے اشعار میں بیان کی. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. شاعر کہتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف روشنی نہیں نمودار ہوئی حضور کے آنے پر، نور کا سیلاب آیا. جیسے بارش کے موسم میں ندیوں اور دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، حضور تشریف لائے تو روشنی اور نور کا سیلاب آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. آگے وہ شاعر کہتا ہے: جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، کہ دنیا کو سکھانے وہ سبھی کو وہ شعور آیا. شہنشاہوں نے جس کے پاؤں چومے وہ حضور آیا، شہنشاہوں نے جس کے پاؤں چومے وہ حضور آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے. اور صحاب رحم بن کر، صحاب کے معنی عربی میں بادل کے آتے ہیں. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے اور صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، اس باوقار اجلاس کے صدر اور روح رواں حضرت مولانا شفیق احمد صاحب دامت برکاتہ،
اس مدرسے کے اساتذہ کرام، قصبے محمد آباد کے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، حافظ عبید الرحمن صاحب، ماسٹر اختر جمال صاحب، اور ابھی حضرت مولانا اویس صاحب نے اپنی تصنیفات میں سے چند کتابیں دی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور دیگر حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں۔ جناب قاری طیب جمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں اور ان کے فن میں برکت نصیب فرمائے، آمین کہیے۔ اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قاری پیدا فرمایا، مجھے اس پر خوشی ہے اور میں حضرت قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن دوستو، قرآن پاک سننے کا ایک یہ بھی ڈھنگ تھا جس طرح آپ سن رہے تھے، بڑی متانت کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، مگر کبھی کبھی دل یہ چاہتا تھا، میں مدرسے کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت قاری صاحب نے ایک سانس میں جتنی آیتوں کی تلاوت کی ہے، اگر یہ کسی جذباتی مقام پر پڑھتے تو پورے مجمع میں ہاہاکار مچ جاتا۔ میں آپ کو جذباتیت پر ایک واقعہ سناؤں، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، مدرسوں کے جو طلباء عزیز یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خود اپنے سے اور اپنے ہم عصر حفاظ اور علماء کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائے گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے ضائع کر دیں گے، پست کر دیں گے۔ دنیا کے مشہور قاری حضرت قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب مصر کے، جن کا کیسٹ آج بھی لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، میں جذباتیت کی بات بتا رہا ہوں، اور قرآن کے وجہ سے انسان کو کیا عزت حاصل ہوتی۔ قاری عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے جشن 100 سالہ میں تشریف لائے تھے، 1980 میں ہوا تھا، جو حضرات یہاں بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، 1980 میں قاری صاحب نے تقریباً 1 گھنٹہ عصر کے بعد سے مغرب تک مارچ کے مہینے میں تلاوت کی۔ اس سے پہلی نشستوں میں مجمع کا یہ حال تھا، کوئی آ رہا، کوئی جا رہا، کوئی چائے پی رہا، کوئی خریداری کر رہا ہوٹلوں پر۔ عصر کے بعد کہ وہ نشست جو قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے مخصوص تھی، جب قاری صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو سارے مجمع پر ایسا سناٹا اور جمود طاری ہو گیا۔ میں نے بعض پولیس والوں کو دیکھا، اس میں بعض مسلمان بھی تھے، بعض ہندو بھائی بھی تھے۔ قرآن کا اعجاز، انہوں نے سر جھکا لیا کھڑے کھڑے، 1 گھنٹہ وہ کھڑے رہے۔ بیٹھنے والے لاکھوں کا مجمع، BBC لندن کی خبر کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے جشن 100 سالہ میں 70 لاکھ کا مجمع تھا، سارا مجمع آواز پرگوش، خاموش۔ بس جب قاری صاحب کسی لمبی آیت کی تلاوت کر کے سانس لیتے تھے، پورے مجمع سے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بناتے تھے۔
معلوم ہوتا تھا کہ مجمع پر کسی نے جادو کر دیا۔ جب قاری صاحب نے 1 گھنٹہ تلاوت کرنے کے بعد صدق اللہ مولانا العظیم کہا تو وہ پولیس والوں نے بھی سر اٹھایا اور مجمع نے سر اٹھایا۔ مجمع کا یہ حال تھا کہ وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ میں 5 منٹ کے لیے اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوں یا 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں۔ یہ قرآن کا اثر تھا۔ یہی قاری صاحب جب افریقہ تشریف لے گئے، افریقہ کے حبشی بڑے جذباتی ہوتے، جو حضرات حج اور عمرہ کر چکے وہ جانتے ہیں کہ ان کو 10 ٹائرہ ٹرک سمجھو، ان کے پیچھے چلو گے محفوظ رہو گے، آگے چلو گے تو خطرہ۔ قاری صاحب جب ایئرپورٹ سے اترے تو وہ حبشی حضرات قاری صاحب کو ان کی قیامگاہ تک لے جانے کے لیے کھلی جیپ لائے تھے تاکہ لوگ قاری صاحب کے چہرے کی زیارت کرنے اور قاری صاحب کو دیکھیں۔ ہر ایک میں شوق ہو، دنیا کا مشہور قاری آ رہا تھا۔ قاری صاحب جیپ میں بیٹھے تو جیپ تو روڈ پہ تھی نا، زیادہ سے زیادہ 400-500 لوگوں نے دیکھا، لاکھوں کا مجمع جو استقبال کے لیے آیا تھا۔ تقریباً ایئرپورٹ سے 15-20 کلومیٹر کی دوری پر شہر میں حضرت کی قیامگاہ تھا، وہاں تک جیپ میں جانا تھا۔ جب مجمع میں شور مچا کہ قاری صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، محمد آباد، خیر آباد، ابراہیم پور، مبارک پور، ولید پور، بھیرا، سریا، نوادہ کے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے جو طلباء عزیز ٹوپی لگائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا فن مکمل طور پر عطا فرمائے۔ قاری صاحب کے دیکھنے کے لیے جب شور بچا مجمع میں، قاری صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ان جذباتی حبشیوں نے قاری صاحب کی جیپ کو اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ تاریخ کا عجوبہ بتا رہا ہوں، قاری صاحب کی جیپ کو سر پہ اٹھا لیا۔ 1 منٹ 2 منٹ کے لیے نہیں، وہ جیپ حضرت کی قیامگاہ تک جو ایئرپورٹ ہوائی اڈے سے شہر تک 15-20 کلومیٹر کی دوری پر تھا ہوٹل جہاں حضرت کو قیام کرنا تھا، وہ جیپ سروں پر ہی گئی 15-20 کلومیٹر تک۔ سارے مجمع رہا، جب جیپ سر پہ ہے تو قاری صاحب کے چہرہ سب کو نظر آ رہا نہیں نظر آ رہا، جو قطار اندر قطار کھڑے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں۔ جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میرے دل نے کہا فیاض، یہ عزت قاری صاحب کے کھال اور بال کی نہیں تھی، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت قاری صاحب کو جو قرآن پڑھنے کا بہترین فن اور انداز عطا فرمایا تھا، اس قرآن کی تاثیر اور اس قرآن کا اعجاز تھا کہ قرآن کی بنیاد پر لوگ قاری صاحب کی جیپ کو سر پر اٹھا کر لے کر گئے۔ یہ عجوبہ دنیا کے کسی بادشاہ کے ساتھ آج تک نہیں پیش آیا۔ بڑے بڑے فرما روا، بڑے بڑے حکمراں گزرے جن کی توتیاں بول رہی تھی، مگر کسی نے ان کی سواری کو اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ یہ قرآن کے حامل کا تعارف تھا اور اس کا مقام اور مرتبہ تھا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس لیے قرآن جب آپ سنیں اور آپ کے دل پر اس کا اثر ہو تو آپ کے دل سے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا نکلنی چاہیے، اور یہ ارادہ کیجئے قاری عبدالباسط صاحب کی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، قاری طیب جمال صاحب کی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا انعام، اس کا عطیہ، ان کی محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام سے نوازا کہ قاری صاحب ماشاءاللہ اس وقت دنیا کے مثالی قاریوں میں سے۔ ہم اپنے بچوں کو اسی نیت کے ساتھ، ارے مارو میاں دنیا کے ٹھیکریوں کو، لات مارو، اللہ چاہے گا تو دنیا کے ٹھیکرے تو قدموں میں
انشاءاللہ قدموں میں آئیں گے۔ ابھی نفیس بھائی کے ہاں میں کھانا کھا رہا تھا، اللہ اس نوجوان کو اس کے تمام امور میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی وسعت کے ساتھ اس نے مخصوص لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے نقش قدم پر محمد آباد اور علاقے کے تمام نوجوانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کا اعزاز اور اکرام، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو جب اعزاز دینے پر آئیں گے تو نہ آج ہم سوچ سکتے ہیں نہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا شفیق صاحب کے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں اور اساتذہ کرام جو تشریف فرما اس مدرسے کے، ان کے سامنے جو بچے سر ہلا کے پڑھ رہے ہیں، نہ آج وہ بتا سکتے ہیں کہ میرا مقام کیا ہوگا، نہ استاد بتا سکتا ہے ان کا مقام کیا ہوگا، لیکن اگر یہ خلوص کے ساتھ لگے رہے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے لوگ سر اٹھائیں گے، ٹوپیاں گر جائیں گی مگر مقام نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ سب میرے اور آپ سب کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، اللہ اللہ طفیل ابن عمر دوسی یمن سے آ رہا ہے۔ کسی نے بتایا کہ مکے میں ایک پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہا ہے۔ مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یمن سے، یمن کے قبیلے دوس کا سردار آ رہا ہے، اگر کہیں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن لیا تو اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہے گا، پھر تو وہ غلامی اختیار کر لے گا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے 1-2 میل دور جا کر طفیل ابن عمر دوسی کا استقبال کیا، میں قرآن کا اعجاز بتا رہا ہوں، استقبال کیا اور لا کر کے جو ان کا مخصوص مہمان خانہ اور گیسٹ ہاؤس تھا، مکے والے چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اس لیے وہ سارے عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور کسی قبیلے کے سردار کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، وہ سمجھتے سب سے بلند میں ہوں۔ لیکن طفیل ابن عمر دوسی کے استقبال کے لیے نکلے، مقصد کیا تھا ابھی بتا رہا ہوں، لائے اعزاز اکرام ناشتے اور بکرے اور حلیم و حریش اور بندی جو عرب کے مشہور کھانے ہیں وہ سب کھلائے۔ جب ان لوگوں نے سوچا کہ میں نے طفیل ابن عمر دوسی کو بوتل میں اتار لیا نا، جیسے جناتوں کو لوگ بوتل میں اتار لیتے ہیں، بوتل میں اتار لیا تو دھیرے سے کہا جناب ہم آپ کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، ہم آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو طفیل نے بہت غور سے سنا اور کہا بتائیے ایسا کون سا خطرہ ہے جس سے مجھے آپ آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ہمارے شہر میں معاذ اللہ خاکم بدہن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، ایک شاعر، ایک مجنوں، ایک دیوانہ نبی کا دعویٰ کیا ہے، خبردار آپ ان کے کلام کو مت سننا ورنہ ان کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ پھر آپ اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہوئے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلے عمر دوسی نے سوچا یہ تو بڑے میرے ہمدرد اور خیر خواہ معلوم ہوتے ہیں۔ جب بیت اللہ کے طواف کے لیے گئے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے اور میں کہیں شابی اور بے دین نہ بن جاؤں۔ تو طفیل ابن عمر دوسی ایک دن جلدی میں کانوں میں روئی لگانا بھول گئے،
ہمارے اور آپ سب کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے کونے میں نماز پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت زور زور سے فرما رہے۔ تو فیل ابن عمر دوسی کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، دل کھچنے لگا۔ اللہ اکبر۔ میں اگر اس موضوع بولوں گا نا تو اسی موضوع پر صبح تک بولتا رہوں گا۔ مجھے اصل اگلی بات کچھ عرض کرنی ہے، واقعہ سنا کے میں اپنا موضوع بدل رہا ہوں۔ تو فیل ابن عمر دوسی کا دل کھچنے لگا اور انہوں نے قریب جا کر حضور پاک علیہ السلام کے قرآن کو سننا شروع کر دیا۔ مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ دل میں کہہ رہے ہیں کہ شکار تو ہاتھ سے نکلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے بڑی اس کی عزت اس لیے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جال میں نہ پھنسے، مگر یہ پھنستا ہوا نظر آ رہا۔ زبردستی روک نہیں سکتے تھے۔ یمن کے بڑے قبیلے کا سردار تھا اور ان کی ہر 6 مہینے پر سال بھر میں ایک مرتبہ یمن کا تجارتی غرض سے، بیوپار کی غرض سے ان کا مکے والوں کا سفر ہوتا تھا۔ اگر طفیل ابن عمر کوئی تکلیف دیتے ہیں تو پھر ان کا راستہ بند ہو جا رہا۔ اللہ کے نبی نے نماز مکمل فرمائی، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے مصلی اٹھایا اور گھر کی طرف چلنے لگے، اس فقیر پر خدا کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس گھر میں مبعوث ہوئے، جس گھر میں آپ جلوہ افروز ہوئے، اس گھر کو اس فقیر نے دیکھا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس کو لائبریری بنا دیا۔ تلاش کرتے کرتے گئے ہم، ایسے نہیں بیٹھنے دیتے وہاں۔ حدیث نکال لی، مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر نکال لی، مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ رات کے 8 بجے سے رات کے 10 بجے تک الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دولت قدے میں 40 سال زندگی کے گزارے تھے، بلکہ 53 سال، اس کے اندر 2 گھنٹے اللہ نے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میری روح خوش ہو رہی تھی، فیاض تو کتنا خوش نصیب ہے، تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ نبی کے غلام جہاں جوتے اتارتے وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، اپنے نبی کی دولت قدے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جب لائبریری کے بند کرنے کا وقت آیا تو ذمہ داروں نے کہا کہ شیخ اب نکلیے، اب میرا بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نکلا وہاں سے۔ میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جب چلنے لگے تو طفیل ابن عمر دوسی پیچھے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضور ٹھہر گئے، کہا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے محبوب نبی نے فرمایا میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اور ایک مرتبہ پڑھیے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور طفیل ابن عمر دوسی کے دلوں میں کفر اور شرک کی جو غلاظتیں اور گندگیاں بھری ہوئی تھی وہ چھٹتی چلی جا رہی ہیں۔ کہا آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ طفیل ابن عمر دوسی نے کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہو گئے، نبی کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ کفار مکہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے سوچا تھا میں نے ان کو شیشے میں بند کر لیا ہے، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنیں گے اور ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسباب بنا دیتا ہے، اور جب اللہ ہدایت دینا نہیں چاہتا ہے تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے ملعونوں کو نبی کی بارگاہ سے محروم واپس کر دیتا ہے۔ کیا بتا رہا تھا؟ قرآن کا اعجاز ہے۔
سنا بس اسیر ہو گئے، اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کے بینر پہ لکھا ہوا ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نا عنوان سیرت۔ چونکہ یہ عنوان ضروری اس لیے میں اس پر چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت میں آپ کی زندگی کے تمام پہلو نمایاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پہلو آپ کی مبارک زندگی میں نمایاں ہے وہ آپ کی رحمت والا پہلو ہے۔ آپ کا حسن سلوک دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، چرندوں اور پرندوں کے ساتھ آپ نے رحمت کا وہ مظاہرہ فرمایا ہے۔ آپ نے اس اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی رہنما پیش نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ پہ پتھراؤ کیا اور آپ کے جسم کو لہو لہان کیا؟ میرے پاک نبی لہو لہان ہو گئے، جوتیاں اس طریقے سے خون سے لبریز ہو گئیں جیسے پانی کے اندر جوتیوں کو ڈبو دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تھک ہار کر ایک باغ کے اندر پہنچے اور ملک الجبال فرشتہ پہاڑوں کا آیا اور اس نے عرض کیا، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے موجود ہے، اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو چکی میں آٹے کی طرح پیس دیا جائے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر! جن لوگوں نے بے قصور نبی کو زخمی کیا ہو، دروازے پر سے دھکے مارے ہوں، میاں اگر آپ کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں تو کم از کم اخلاقاً یہ کہتا ہے بیٹھیے، آپ چائے پیئیں گے کہ پانی پیئیں گے؟ اور آپ کے اعظم گڑھ کے اندر تو ماشاءاللہ پانی کے ساتھ جو لفظ وانی لگا ہوا ہے نا، وانی کے اندر تو سب کچھ آ جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے وانی میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل یہ ظالم ہے، درندے ہیں، دشمن ہیں، میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی نسلوں میں اللہ ضرور ایسے انسانوں کو پیدا فرمائیں گے جن کو اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ جنگ احد کا موقع ہے، سرکار دو جہاں علیہ السلام کے 2 دانت شہید ہو گئے ہیں۔ وہ لوہے کی ٹوپی جس کو خود کہتے ہیں، جیسے ہیلمٹ آپ لگاتے ہیں، اس کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی ہیں اور ان کو کھینچنے میں جب صحابی رسول نے کھینچا تو ان کے دانت ٹوٹ گئے اور کڑیاں بڑی مشکل سے نکلی، آپ کے سر اقدس سے خون نکل رہا تھا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے نبی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی، پاکیزہ بیٹی، آپ کپڑا جلا کر، چٹائی جلا کر آپ کے زخم کے، آپ کے سر مبارک کے زخموں میں اس کو بھر رہی تھی اور آپ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے بیٹی مت رو، بیٹی مت گھبراؤ، اللہ تمہارے باپ کے دین کو دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچا کے رہے گا، اللہ تمہارے باپ کے دین کو دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچا کر رہے گا۔ اس موقع پر کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ بد دعا فرما دیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، صحابہ خوش تھے، نبی بد دعا کریں گے، اگر نوح علیہ السلام کی بد دعا پر رب کائنات ان کی پوری قوم اور انسانیت کو سمندر اور پانی میں غرق کر سکتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر
فرعون کو ڈبایا جا سکتا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی بد دعا کھالی جائے گی؟ صحابہ مطمئن تھے نبی بد دعا کریں گے تو یہ سب آج ختم ہو جائیں گے، پٹ پٹا کر کے میدان کے اندر مر جائیں گے۔ اللہ کے مقدس نبی نے ہاتھ اٹھائے تو کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، اگر مجھے جانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ رحمت والا سلوک کس کے ساتھ ہے بھائی؟ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور میدان جنگ میں ایک شخص حضور کی تلوار کے مقابل میں آ گیا، حضور ذرا سے اشارہ کرتے اس کی گردن الگ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی اس سے تم نمٹو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آج تو میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کی تلوار کے جوبن میں دیکھوں، آپ کس طرح تلوار چلاتے ہیں دشمن پر۔ اللہ آقا نے فرمایا علی میں نہیں چاہتا میرے ہاتھ سے یہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ جو نبی کو قتل کرے گا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور نبی کے ہاتھ سے جو قتل ہوگا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میں نہیں چاہتا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے، علی تم اس سے نمٹو، میں اس کو قتل نہیں کروں گا، میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ دشمن ہے، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے ساتھ بھی میں ہمدردی خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے۔ اور آگے چلیے، جنگ بدر میں 70 لوگوں کو ٹھکانے لگایا گیا، بڑے بڑے سورما، مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے چودھری، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید ابن عتبہ، بڑے بڑے چودھریوں کو ٹھکانے لگایا گیا، 70 قید ہو کر آئے۔ میں نبی کی رحمت بتا رہا ہوں، پھر آگے نتیجے کے طور پر چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ حجرے میں تشریف لے گئے۔ چند صحابہ کو آپ نے ان قیدیوں کی نگرانی پر متعین کر دیا تھا، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے کھانے پینے کے انتظام کرو۔ اللہ کے نبی حجرے میں تشریف لے گئے، نبی کا حجرہ دیکھا آپ نے، اللہ آپ سب کو دکھا دے، اللہ وہی میرے نبی کا روضہ ہے، جو آپ کا حجرہ تھا حجرہ عائشہ صدیقہ، وہی میرے نبی کا روضہ مبارک، اسی میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے، بے چینی کے ساتھ آپ ٹہل رہے ہیں، جیسے کوئی چیز کھو گئی، کچھ لٹ گیا۔ یہ جو نگراں تھے صحابہ کرام، ان قیدیوں کی نگرانی پر مامور اور مقرر تھے، انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا یار حضور کو تو خوش ہونا چاہیے، دشمن کے 70 لوگ قتل ہوئے، 70 لوگ قید ہوئے، حضور کو تو خوشی منانا چاہیے، آرام سے سونا چاہیے، کئی دن میدان جنگ کے تھکے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا بے چینی کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے ان قیدیوں میں حضور کے 2 رشتہ دار ہیں، ایک حضور کے چچا حضرت عباس اور ایک حضور کے سب سے بڑے داماد ابو العاص ابن ربیع۔ یہ دونوں حضرات حضور سے لڑنے تو نہیں آئے تھے، کبھی کبھی اکثریت کا دباؤ اتنا ہوتا ہے، میجارٹی کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کو ساتھ دینا پڑتا ہے۔ ساتھ آئے تھے مگر گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا ان دونوں کی بیڑیوں کو کھول دیا جائے، حضور کی بے چینی اس وجہ سے ہے کہ آپ کے چچا گرفتار ہیں، قید میں ہیں، اور آپ کے داماد قید ہیں۔ کھول دیا ان دونوں بزرگوں کو۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ اسی بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ اب یہ 68 جو بدھے ہوئے ہیں کھمبوں سے اور جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، یہ حضور کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ سانپ تھے، بھیڑیے تھے،
انہوں نے اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، حضور کی مبارک گردن پر انہوں نے اوجھڑی ناپاک ڈالی تھی، حضور کے گردن میں پھانسی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نبی کو مکے سے مدینے آنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ آنے نہیں دیا، 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا تھا، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے گا زندہ یا مردہ تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ وہ ظالم لوگ تھے جو حضور کی قید میں آئے تھے، مگر اللہ کے نبی بے چین ہیں۔ نگراں صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا، حضور کی بے چینی کا سبب اگر آپ کے رشتہ دار تھے ہم نے ان کو تو چھوڑ دیا، اب حضور کیوں بے چین ہے؟ اب تو حضور کو آرام کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے۔ اللہ اللہ، کسی صحابی نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر حضور پوچھا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آقا آپ کی بے چینی کا سبب کیا ہے؟ کیوں آپ بے چین ہیں؟ کیوں مضطرب ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنو میاں، جو سلوک تم نے خیر خواہی ہمدردی کا ان دو کے ساتھ کیا، میرے چچا اور داماد کے ساتھ، یہ 68 درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، مجھے تکلیف دینے والے ہیں، میری بیٹی کو زخمی کرنے والے ہیں، میرے بیٹوں کو قتل کرنے والے ہیں، میرے بیٹوں کے انتقال پر اپنے گھروں میں گھی کے گلگلے بنانے والے ہیں، خوشیاں بنائی ہیں، گھی کے چراغ جلائے ہیں، مجھے تکلیفیں دی ہیں، لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھنا، جہاں جہاں میرے رب کی خدائی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان 68 درندوں کے ساتھ بھی جب تک تم خیر خواہی ہمدردی کا وہی معاملہ نہیں کرو گے جو میرے چچا کے ساتھ کیا ہے، اس وقت تک محمد الرسول اللہ کو نیند نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، نبی کو ستانے والے ہیں، راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں، گھر سے بے گھر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو پیٹ پیٹ کر بے ہوش کرنے والے ہیں، بیوی کے انتقال پر خوشیاں منانے والے، اولاد کے انتقال پر خوشیاں منانے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک ان کے ساتھ وہی خیر خواہی ہمدردی کا برتاؤ نہیں کرو گے جو ان دو کے ساتھ کیا ہے، تب تک مجھے نیند نہیں آئی۔ کیا خیال ہے؟ باپ پھانس رہا ہے، بہو کہتی ہے کہ دادا کو باہر چھپر ڈال کر کے ڈال دو، ہماری نیند میں خلل ڈال رہے ہیں، امی تمہاری بہت بوڑھی ہو گئی ہے، تمہاری کمائی اتنی ہے کہ اپنے بچوں کی فیس ادا کر پاؤ، امی کو الگ کر دو، چاہے بھیک مانگ کر کے کھا لیں، چاہے کسی گھر پہ جھاڑو لگا کر کھا لیں۔ آج کا یہ مسلمان اور یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، اس کو ذرہ برابر خیر خواہی اور ہمدردی کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ ماں ہے جس نے مجھے سوکھے میں سلا کر اپنے آپ کو گیلے بستر پر لیٹنے پہ مجبور کیا تھا، سردی کا موسم تھا، میں چھوٹا تھا، میں نے پیشاب کر دیا تھا، بستر بھیگ گیا تھا، امی نے مجھے سوکھے بستر پر اپنی جگہ پہ سلا دیا، اور میری ماں گیلے بستر پر جہاں پیشاب پڑا تھا وہاں سونے پر آمادہ ہو گئی۔ یہ وہ میری ماں ہے، آج میں اس کے سامنے سے پلیٹیں گھسیٹ رہا ہوں، اور اس کے سامنے سے آج میں دال کا کٹورا کھینچ رہا ہوں۔ رب کائنات نے اگر قیامت کے میدان کے اندر پوچھ لیا، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہ تم نے اقرار کیا تھا، یہ بتاؤ تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت حاصل ہے؟ تم نے ماں کو ستایا ہے، تم نے باپ کو ستایا ہے، تم نے اپنی سسرال والوں کو زہر کھا کر مرنے پر مجبور کیا ہے، تم نے اپنی بیوی کو ذرا سی بات پر طلاق دے کر اس کے ماں باپ کی نیند کو تم نے حرام کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کی رحمت سے تم کو کیا حصہ ملا ہے؟ کیا ہے تمہارا حال؟ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ یہ نہیں کہا ماں باپ کو نفع پہنچانے والا،
یہ نہیں کہا بھائی کو نفع پہنچانے والا، لوگوں کو اس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، جینک، بدھسٹ سب آ گئے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا تم میں سب سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے سخاوت فرمائی تو قسم ہے رب کائنات کی، یہودی نے آپ کی سخاوت سے فائدہ اٹھایا، عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا، غیر مسلموں نے فائدہ اٹھایا، کافروں مشرکوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی سے ہر انسان بہراور ہوا۔ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اسی سبق کا نتیجہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، سنو سنو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، میری ماں اور بہنیں اگر ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں، بس زیادہ لمبی بات نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر تشریف لے گئے۔ کون ہے بھائی حضرت علی؟ حضور کے ارے بولو داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت حسن و حسین کے والد محترم ہیں۔ گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کو شدید بخار ہے، منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا ہے۔ ٹائیفائڈ اور ملیریا جب ہوتا ہے منہ کا مزہ بیکار ہو جاتا ہے، شکر کھاؤ تو مٹی معلوم ہے۔ حضرت علی نے دیکھا کئی دن سے کھانا نہیں کھایا میرے محبوب نبی کی محبوب بیٹی نے، تو سوال کر لیا میرے محبوب نبی کی چہیتی بیٹی، آپ کو کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں انار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا چاہتا بھائی؟ انار ذرا کھٹا میٹھا ہوتا ہے نا، بخار میں ذرا اچھا لگتا ہے، پیاز بھی بجھتی اس سے۔ فرمایا انار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ حضرت علی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ انار خرید سکے، یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے، مزدوری کی، جب چند پیسے مل گئے کہ میں اس سے انار خرید سکتا ہوں، بازار آئے، ایک انار خریدا، اتنے ہی پیسے تھے، ایک انار خریدا خوبصورت سا، دل میں خوش تھے۔ میرے محبوب نبی کی بیٹی نے زندگی میں پہلی بار جب سے میرے گھر میں تشریف لائی ہے کوئی تقاضا، کوئی فرمائش، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کی تربیت ایسی کی تھی، کوئی فرمائش نہیں۔ فاقے ہو رہے ہیں تو اللہ سے سوال ہے، بھوک لگ رہی ہے تو اللہ سے سوال ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے تو شکوہ شکایت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیسے گھر میں ہمارے ابا نے لا کے ڈال دیا، ہم سمجھتے پہلے سے اتنے منحوس ہو تو ہم تم سے شادی ہی نہ کرتی۔ آج کی ہماری بیٹیوں کا یہ سوال و جواب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی نے فرمایا انار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ حضرت علی نے انار خریدا، دل میں خوش تھے کہ اللہ نے مجھے آج توفیق دی کہ میں اپنی بیوی کی جائز خواہش کو پورا کرنے کے قابل ہوا۔ انار لے کر چلے، راستے میں ایک مسافر کو بیٹھا ہوا دیکھا، بہت غور سے سننا اس بات کو۔ ایک مسافر بیٹھا ہے، بیمار ہے، لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے اس کا۔ ان بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ راستے میں اگر کسی مسافر کو دیکھ لیتے اس کی خیریت پوچھے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ تو آج کے زمانے کا ماحول ہے، سمجھے نہیں؟ یہاں سے مبارک پور جا رہے ہیں، خدا نخواستہ راستے میں اگر ہم نے دیکھا کہ حادثے میں کوئی گر گیا ہے تو آدمی کہتا ہے چلو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، آگے بڑھو، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ حضرات ایسے نہیں تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے رحم و کرم کو مادہ پیدا فرمایا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں رکھا تھا۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہا حضرت بخار ہے، طبیعت خراب ہے، دیہات کا رہنے والا ہوں، آیا تھا ایک کام سے لیکن طبیعت خراب ہو گئی، انتظار میں بیٹھا ہوں کہ طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے تو میں گھر چلا جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سوچا اجنبی مسافر ہے، پتہ نہیں اس کو کھانا کئی دن سے ملا کہ نہیں ملا، لاؤ پوچھ لے، اگر کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے گھر سے کھجورے لے آؤں گا، جو کی روٹی لا کے دے دوں گا، پیٹ بھر لے گا، پانی پلا دوں گا، مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے پوچھا نوجوانوں
کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے بھائی؟ اس نے کہا حضرت ہاں کھانے کا دل تو چاہتا ہے، بھوک لگی۔ کہا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا انار کھاؤں گا۔ کیا کھاؤں گا؟ انار کتنے ہیں؟ ایک۔ کھانے والے کتنے ہیں؟ دو۔ ہمارا کیا فیصلہ ہوتا؟ 54 لے لو بھیا، 54 کسی اور سے مانگ لینا، وہاں دکان پر انار خرید لینا، میرے پاس 10 پیسے، میں 10 پیسے دے رہا ہوں، 10 آدمیوں سے مانگو گے، 1 روپیہ بن جائے گا، انار تم کو مل جائے گا۔ یہ تو میں نے اپنی بیوی کے لیے خریدا ہے، میں نے اپنے گھر والی کے لیے خریدا ہے، میں نے اپنے محبوب نبی کی محبوب بیٹی کے لیے خریدا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت علی کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ آپ نے سوچا اے اللہ، بیوی کو تو کل بھی میں کما کے مزدوری کر کے لا کے دے سکتا ہوں، وہ تو میرے گھر میں ہے، لیکن اجنبی مسافر دوبارہ مجھے خدمت کا موقع نہیں ملے گا۔ انار نکالا اور اس اجنبی مسافر کے ہاتھ میں رکھ دیا، خالی ہاتھ گھر واپس تشریف لائے۔ سنو اور ذرا موازنہ کرنا کہ اگر آج آپ لوگوں میں سے کوئی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ معاملہ کرے تو کیا اس کی داڑھی کے بال سلامت رہیں گے؟ لڑکا کہہ رہا میرے داڑھی نہیں، میری تو سلامت پہلے سے تھی۔ اللہ اللہ۔ حضرت علی گھر گئے، کچھ ندامت، کچھ شرمندگی کہ ایک زندگی میں ایک فرمائش کی اور وہ بھی میں پورا نہیں کر سکا۔ حضرت علی نے معذرت کے انداز میں کہا میرے محبوب نبی کی پاک باز بیٹی، میں نے انار خریدا تھا مزدوری کر کے، مگر راستے میں ایک اجنبی مسافر نظر آ گیا اور اس نے انار کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، میں نے وہ انار اس کو دے دیا۔ میں انشاءاللہ کل پرسوں مزدوری کر کے آپ کی خواہش پوری کر دوں گا اور انار لا کے دے دوں گا۔ میں بتا رہا تھا رحمت للعالمین نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی فرمائی تھی۔ سنو سیدہ فاطمہ نے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میرے بچوں کے والد محترم، میرے والد مقدس کے داماد حضرت علی، آپ کو کسی معذرت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ندامت کا کوئی آنسو نہ بہائیں، آپ شرمندگی کا بالکل مظاہرہ نہ کریں۔ جس وقت آپ نے اس اجنبی مسافر کو انار اس کے ہاتھ میں دیا کھانے کے لیے، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے رب کائنات نے جنت کے سینکڑوں انار مجھے کھلا دیے ہوں۔ انار کھانے کے بعد جو آسودگی طبیعت کے اندر ہوتی ہے، جو سیری ہوتی ہے، وہ آسودگی مجھے حاصل ہو چکی ہے۔ اب مجھے انار کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، لہٰذا آپ نادم اور شرمندہ بالکل نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس جواب کی کتنی قدر ہوئی ہوگی۔ ادھر ایک صدقہ کیا ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، سوال و جواب بھی آپ نے سن لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف فرما ہے، ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سنو، جب اللہ کے نام پر خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا صلہ اور بدلہ کیسے دیتے ہیں وہ سنو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا من انتا، من یدق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ السلام علیکم، انا سلمان الفارسی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کا غلام سلمان فارسی ہوں۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا، دیکھا دشت ہے، اس میں کچھ رکھا ہوا ہے، سر پوش سے خوبصورت کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، جیسے آپ کسی مہمان کے لیے کوئی چیز لے کر عزت کے ساتھ جاتے ہو۔ حضرت علی نے پوچھا بھائی سلمان کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے پاک نبی نے آپ کی خدمت میں انار بھیجے۔ کیا بھیجے بھائی؟ انار بھیجے۔
حضرت علی نے چند منٹ پہلے ایک انار صدقہ کیا ہے، جناب رسول پاک علیہ السلام نے انار بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کتنے ہیں؟ کہا 9 ہیں۔ صدقہ کتنے کیے تھے؟ ایک۔ آئے کتنے؟ 9۔ حضرت علی فرماتے میرے نہیں ہیں، کسی اور کو جا کے دے دو، اللہ کے نبی سے دوبارہ جا کے نام پوچھو، آپ کو ذہول ہوا ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ میرے نام کے انار نہیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے بھائی علی میں آپ کا نام جانتا ہوں، آپ کا گھر جانتا ہوں، اللہ کے نبی نے آپ کا نام لے کر آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ علی فرماتے نہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا، جا کے حضور سے دوبارہ نام پوچھ کر کیا ہو۔ سلمان فارسی کہنے لگے بھائی علی میں اصرار کر رہا ہوں کہ حضور نے آپ کا نام بتایا تو آپ لینے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس مرد قلندر کا جواب سنیے، خدا کی بات پر یقین اور ایمان کا مظہر دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی سلمان بات یہ ہے کہ میں نے پورے خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے انار صدقہ کیا تھا۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم نے جو کچھ دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، جس کو میں نے دیا ہے اس سے نہ میں شکریہ چاہتا ہوں نہ کوئی بدلہ چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا بھائی سلمان جب میری نیت میں کوئی خلل نہیں تھا تو اللہ کا وعدہ تو کچھ اور ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جب میری نیت میں فطور نہیں، میری نیت میں کوئی خلل نہیں، میری نیت ڈاما ڈول نہیں، میں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے انار صدقہ کیا، تو اگر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو اللہ کو پورے 10 دینے چاہیے نا۔ یہ 9 کیوں آئے، ایک کم کیوں آیا؟ اس لیے مجھے شبہ ہے کہ میرے نہیں ہے کسی اور کی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان قرآن پر جب ہمارا اور آپ کا ہوگا تو اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ کیا ہوا بھائی؟ مولانا آ رہے ہیں، ایک بات درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلام علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بیٹھئے بیٹھئے بیٹھئے، حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت علی نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی آدمی خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتے۔ سلمان بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ 9 ہیں اور مجھے 10 ملنے چاہیے، خدا کے خزانے میں کمی نہیں، میری نیت میں کمی نہیں، خدا کے خزانے میں کمی نہیں، تو 10 پورے ملنے چاہیے۔ اللہ اللہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستین سے ایک انار اور نکالا اور 10 کا عدد پورا کیا اور فرمایا بھائی علی اللہ کے نبی نے تو 10 ہی انار آپ کی خدمت میں روانہ کیے تھے، لیکن میں آپ کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا، اللہ کے قرآن پر آپ کا یقین کتنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کا یقین کتنا ہے، یہ میں آپ کے ایمان کا اور یقین کا امتحان لے رہا تھا۔ اس امتحان کے اندر آپ کھڑے اترے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مجھے یہ بات بتانی تھی، حضرت علی کے اندر وہ رحمت کا جو مادہ نبی پاک علیہ السلام نے پیدا فرمایا تھا، بیوی کا خیال بعد میں کریں گے، بچوں کا خیال بعد میں کریں گے، یہ اجنبی مسافر بیٹھا ہوا ہے، یہ دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، لہذا اس کی ضرورت کو میں پہلے پوری کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اس انداز پر سبق پڑھایا تھا اور سارے کے سارے
سارے گلیوں میں چلتے تھے تو رحمت والے نبی کے رحمت والے غلام بن کر چلتے تھے۔ آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت قاعدے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو اپنی بیوی کو ستا رہے وہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ٹارچر کر رہی تو وہ بھی سن لیں، اگر کوئی بہو اپنی ساس کو ستا رہی تو وہ بھی سن لے، اور ساس اگر بہو کو ٹارچر کر رہی تو وہ بھی سن لے، اگر نند اور ساس مل کر کے بہو کے سر پہ مسالہ پیس رہی ہے تو وہ بھی سن لے، اور اگر کوئی بہو اپنے شوہر سے سانٹ گانٹ کر کے اس کی ماں سے اس کا رشتہ توڑنا چاہتی ہے تو وہ بھی سن لے۔ اگر آج آپ نے ظلم کیا ہے تو اس کی سزا اسی دنیا کے اندر آپ کو ملنی ہے۔ کوئی بدگمانی کے اندر، غلط فہمی کے اندر نہ رہے اور یہ کہے میاں کس نے دیکھا ہے جنت اور کس نے دیکھا ہے دوزخ، اور غالب کا شعر گنگنانے لگے۔ سمجھے نہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کیا ہے۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ غالب پاگل یہ کہا کرتا تھا معاذ اللہ جنت ہے دوزخ ہے، لیکن جو آدمی کسی پر ظلم کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر پہلے ذلیل کریں گے۔ سنو، رحم و کرم کا فائدہ کیا ہے اور ظلم کی سزا کیا ہے، میں آپ کو بتا کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ ہمارے اس ملک میں ایک بادشاہ گزرا، اس کا غلام تھا ناصر الدین سبکتگین۔ تاریخ پڑھیے ہندوستان کے، آپ کو معلوم ہوگا ناصر الدین سبکتگین اس ملک کا بعد میں بادشاہ بنا۔ ایک بادشاہ کا غلام تھا، شکار کرنے کے لیے جنگل گیا، کوئی شکار نہیں ملا، ہرنی وغیرہ نہیں ملی۔ ایک جھاڑی میں ہرنی کے دو بچے بیٹھے، ایک بچہ بیٹھا ہوا، اس نے یہ سوچ کے پکڑ لیا اس کو میں گھر لے جاؤں گا، پتلی سی خوبصورت زنجیر میں باندھ دوں گا، یہ ہرن کا بچہ اچھلے گا تو میرے بچوں کے لیے کھیلنے کا سامان ہو جائے گا۔ گھوڑے کو بٹھا لیا اور شہر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب بالکل شہر کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ ہو رہی ہے، کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو ہرنی آنسو بہاتی ہوئی چلی آ رہی۔ اس شخص نے سوچا یا اللہ، ہم تو اسی کے شکار کرنے کے لیے گئے تھے، جنگلی جانور تو جنگل کی طرف بھاگتا ہے، یہ اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنے بچے کی مامتا میں مست ہو کر شہر کی طرف میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ ناصر الدین ٹھہر گیا، ہرنی بھی ٹھہر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی اے ناصر الدین، تم اس کو پکڑ کے لے جاؤ گے، تمہارے بچوں کے لیے کھلونا بنے گا میرا بچہ۔ ناصر الدین، تمہارے بچے کسی اور کھلونے سے بھی دل بہلا سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا میری مامتا لٹ جائے گی، میری تو زندگی کا سہارا ہے میرا بچہ ہے، میں اس کو پا کر کے ہی جی رہی ہوں، اسی کے لیے میں سب کچھ کر رہی ہوں، دوڑ بھاگ کر رہی ہوں، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ ناصر الدین نے ہرنی کے آنسوؤں کو دیکھا اور اس کو رحم آیا اور اس بچے کو گھوڑے سے اتار کر کے چھوڑ دیا، آگے چلا۔ ہرنی نے اپنے بچے کو پایا تو بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف دوڑی۔ جب اس نے محسوس کیا میں خطرے سے باہر ہوں، یعنی جنگل کے قریب میں اور میرا بچہ آ گیا ہے، چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، اللہ اکبر، کیا کبھی آپ نے گائے کو نہیں دیکھا جب بچہ جنتی ہے؟ میاں، عورت بھی بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے جسم کو نرسیں صاف کرتی ہیں اور دایا صاف کرتی ہے، مگر جانور کے دل میں خدا نے کتنی ممتا رکھی ہے کہ یہ جانور اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کے اس بچے کے جسم پر جو آلائش ہوتی اس کو صاف کر دیتا ہے۔ کبھی غور کیجئے اس پر، اللہ نے کتنی ممتا اس کے دل کے اندر رکھی ہے۔ ہرنی نے چوما اور چاٹا، جنگل کے قریب پہنچی تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ناصر الدین دیکھ رہا، ناصر الدین اس منظر کو کھڑا دیکھ رہا، ہرنی گویا خدا سے
کہہ رہی ہے اے اللہ جس طرح ناصر الدین نے آج میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا ہے، مالک تو بھی اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے اور تو بھی اس کے ساتھ رحم و کرم پر معاملہ کر دے۔ ناصر الدین آگے بڑھا، ہرنی جنگل چلی گئی، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، باوضو سویا، درود شریف پڑھتے ہوئے آدھی رات گزری، خواب میں امام الانبیاء ہم سب کے آقا، ہم سب کے سروں کے تاج حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ یاد رکھنا عقیدے کے طور پر اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی استاد سے ملاقات کر رہا ہوں، کسی دوست سے ملاقات کر رہا ہوں، ہو سکتا شیطان آپ کی دوست کی شکل میں آیا ہو، لیکن عقیدہ رکھنا ذہن کے اندر اگر کسی نے میرے آقا کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا میرے اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میرا روپ اختیار کر سکے، لہٰذا اگر کسی خوش نصیب نے خواب میں سرکار دو جہاں علیہ السلام کو دیکھا، یہ بالکل یقینی گارنٹڈ بات ہے اس نے میرے نبی کو خواب کے اندر دیکھا ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ ناصر الدین سبکتگین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ناصر الدین کے کمرے میں حضور تشریف لائے اور سارا کمرہ حضور کی آمد کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ناصر الدین خواب ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مختصر عرض کر رہا ہوں، ناصر الدین تم نے جو آج ہرنی کے بچے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں کے منہ میں جو دوا ڈالی ہے اور ماں کے سر کو دبایا ہے اور باپ کے تلووں میں تیل ملا ہے اور باپ کی کمر کو دبایا ہے اور ماں کے بستر کو لگایا ہے، یہ میرا مالک نہیں دیکھتا۔ قسم رب کائنات کی، اللہ تو کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کے حرکت سے بھی باخبر ہے، وہ تمہاری ماں کی خدمت کو دیکھ رہا ہے، نانی دادی کی خدمت کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے۔ ناصر الدین تم نے جو ہرنی کے بچے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، سنو نوجوانوں، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تم اس ملک کے بادشاہ کے غلام ہو، لیکن میرے مالک نے فیصلہ کیا ہے اب تمہارا نام غلاموں کی لسٹ اور فہرست سے نکال کر اس ملک کے بادشاہوں میں نے خدا نے لکھ دیا ہے، اب تم اس ملک کے بادشاہ بنو گے، اس ملک کے بادشاہ بنو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن ناصر الدین یاد رکھنا، جس طرح تم نے آج ہرنی کے ساتھ رحم کا، کرم کا، خیر خواہی اور ہمدردی، مروت کا برتاؤ کیا ہے، جب اللہ تمہیں اس ملک ہندوستان کا بادشاہ بنا دے تو اپنی پرجا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ اور رعایا کے ساتھ اسی رحم و کرم کا برتاؤ کرنا۔ یہ ہدایت فرما کر، نصیحت فرما کر سرور کائنات علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور ناصر الدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کا بادشاہ بنایا۔ ایسی انصاف کی اور عدل کی حکومت کی کہ دنیا اش اش کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتانا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اس دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے، آپ نے پرچون کی دکان کھولی ہے، آپ کلاتھ مرچنٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کا چھوٹا سا کارخانہ ہے، آپ بڑی فیکٹری کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ کلرک ہیں، آفیسر بننا چاہتے ہیں، آپ داروغہ ہیں، ڈی ایم ایس ڈی ایم بننا چاہتے ہیں، آپ معمولی سے نوکر ہیں، آپ بڑی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، پرموشن اور ترقی چاہتے ہیں، میرے نبی نے بتایا غلام ہو کر بادشاہ بننا چاہتے ہو، غریبوں، کمزوروں، یتیموں، بیواؤں اور جانوروں کے ساتھ مدد اور رحم و کرم کا معاملہ کرو گے، اللہ کا فیصلہ تمہاری ترقی کا ہوگا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے محلے والوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے کمزوروں پر رحم کا معاملہ کرو، وہ مالک سب سے بڑا ہے، جب وہ رحم کرنے پر آئے گا وہ عزیز بھی ہے اور غالب بھی ہے، وہ طاقتور بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اس کی شان ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء، اس کی شان ہے، جب وہ چاہے گا تو اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ آپ زمین پر بیٹھے ہو، اللہ آپ کو تخت میں بٹھانا چاہے گا، منٹوں میں
فیصلہ کر دے گا۔ جو پرموشن چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، اپنے بیوپار کو جو رینگ کے چل رہا اس کو دوڑانا چاہتا ہے، رحم و کرم کے خوگر بن جائیے، رحم و کرم کے عادی بن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پرموشن عطا فرمائیں گے، پرموٹ کریں گے، ترقی دیں گے، برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا۔ عرش بری پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے جنگل میں دیکھا، اس عورت سے کہا بہن اس کو دودھ پلا دے، بچہ رو رہا ہے، رات کا اتنا وقت گزر گیا۔ چلے گئے حضرت عمر، دوبارہ واپس آئے، دیکھا بچہ بدستور رو رہا اور وہ عورت دودھ نہیں پلا رہی۔ آپ کو ذرا غصہ آیا، فرمایا بڑی ظالمہ معلوم ہوتی ہے، بچہ رو رہا، اللہ نے تیرے سینے کے اندر دودھ بھی دیا ہے اور تو دودھ نہیں پلا رہی۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ اسے کیا معلوم امیر المومنین بادشاہ وقت یہی ہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر لرز گئے، پوچھا بہن آخر بات کیا ہے؟ دودھ تو تمہاری چھاتی میں اللہ نے اتارا ہے، تم دودھ کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین نے قانون بنایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا بیت المال سے اس کی پنشن، اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا جب تک روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل نہ بن جائے۔ بچہ 2 سال دودھ پیتا ہے، اس کے بعد روٹی کھاتا ہے، لیکن امیر المومنین کو یہ نہیں پتا کہ بچہ بیمار بھی ہوتا ہے، بچے کو سردی گرمی بھی لگتی ہے۔ میرا وظیفہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے، اس بچے کا وظیفہ ملتا میں اس کی دیکھ ریکھ میں خرچہ کرتی۔ امیر المومنین نے قانون تو بنا دیا، اس لیے میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہوں، جب زیادہ بھوکا ہوگا تو روٹی کا ٹکڑا کھانے کا عادی بن جائے گا، میں وقت سے پہلے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دینا چاہتی ہوں تاکہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کا عادی بن جائے اور میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کر دوں یہ میرا بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، حالانکہ اس کے دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر لرز گئے اور کانپ گئے۔ رحمت والے نبی نے حضرت عمر کے مزاج کے اندر وہ شان رحمت پیدا فرما دی تھی۔ آئے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، فجر کی نماز پڑھائی، کھڑے ہو کر اعلان کیا آج سے عمر فاروق کا یہ قانون ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا، جس دن پیدا ہوگا اسی دن اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ اور بار بار فرماتے اے عمر تیرے اس قانون سے پتہ نہیں کتنے شیرخوار بچوں کا خون ہو گیا ہو، کتنے شیرخوار بچوں کا خون ہو گیا ہو، وہ تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیے ہوں اور ماں نے اس لیے دودھ نہیں پلایا کہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل بن جائے۔ اور آپ نے صبح اعلان فرمایا آج سے قانون یہ ہے جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے اس کی پنشن، اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کرے یہ رحمت والا مزاج ہمارے اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے تو انشاءاللہ محلوں کے جھگڑے اور گھروں کے جھگڑے اور ملک کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنے محبوب نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔